الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور معاہدے کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا۔ یہ قبیلہ بنی دمرہ تھے جو بنی کنانہ کی ایک شاخ ہے، ایک قبیلہ ہے، اور ان کی مدت کے 9 مہینے باقی رہے تھے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہ بھی پرہیزگاری کا تقاضا ہے کہ ہم نے جس سے معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کریں۔ تو اس قبیلے نے معاہدہ کیا اور وہ اس معاہدے پر قائم ہے، اور اس کی میعاد 9 مہینے باقی ہے، تو فرمایا 9 مہینے تک ان کے لیے مہلت دو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی جن کے لیے 4 مہینے مہلت ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ختم ہو جائے، جن کا معاہدہ باقی ہے اور کچھ مہینے باقی ہیں جیسے قبیلہ بنی دمرہ کے لوگ 9 مہینے باقی ہیں، وہ 9 مہینے پورے ہو جائیں، پھر بھی مکے سے جانے کے لیے تیار نہ ہو اور اسلام بھی قبول نہ کریں، تو پھر انہیں قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو مارو جنہوں نے عہد شکنی کی، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، چاہے ہیل میں پاؤ چاہے حرم میں، کسی وقت کسی جگہ کی تخصیص نہیں۔ وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے عہد شکنی کی انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی، 4 مہینے گزر جائے اور یہ اسلام بھی قبول نہ کرے اور مکہ شریف بھی نہ چھوڑیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، یعنی ان کی تلاش میں بیٹھو، جہاں ملیں انہیں قتل کر دو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، شرک اور کفر سے توبہ کریں اور ایمان قبول کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں قید سے رہا کر دو اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو اگر یہ مومن ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اے محبوب اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد، اور وہ کہے کہ میں توحید کے مسائل سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک سننا چاہتا ہوں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر وہ مہلت پوری ہو جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اسے قتل نہ کرو، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یعنی اگر ایمان نہ لائے تو وقت پورا ہونے پر اسے امن کی جگہ پہنچا دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مستامن کو ایذا نہ دی جائے گی، جو ہم سے امن طلب کر کے ویزا لے کر ہمارے ملک میں آیا، چاہے وہ کافر ہے، ہم اسے تکلیف نہ دیں گے، اور مدت گزرنے کے بعد اس کو دارالاسلام میں رہنے کا حق بھی حاصل نہ ہوگا۔ یعنی وہ 1 مہینے کے ویزے پر آیا، امن کو طلب کر کے، مستامن ہے، مستامن مانے امن طلب کرنے والا، تو 1 مہینہ گزر جائے گا تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ اب آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ اسی طرح یہاں پر مسئلہ ہے کہ 4 مہینے کی مہلت تھی، اب 4 مہینے کی مہلت ختم ہوئی، تم نے کہا اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہیں تم اپنے پاس پناہ دو گے،
اچھا کھانا دو گے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، قرآن پاک سمجھاؤ گے، جب وہ مدت گزر جائے پھر بھی وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ملک سے باہر جانے دیا جائے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں، اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو انہیں امن دینا، وقت دینا حکمت کے مطابق ہے تاکہ اللہ کے کلام کو سنیں اور سمجھیں۔ سورہ توبہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کافروں کو ان کے دین پر باقی رہنے دیتا ہے۔ اگر کسی ملک میں کافر ہوں، مسلمان ملک میں کافر ہوں، اور وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں، وہ کہیں ہم آپ کو جزیہ دیں گے، وہ ذمہ بن جائیں، تو انہیں کافر رہنے کی گویا کہ ایک طرح سے اجازت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ مکہ شریف میں 4 مہینے گزر گئے تو فرمایا گیا کہ 4 مہینے کے بعد جو مکے میں موجود ہے یا تو ملک چھوڑ دے۔ اگر ملک نہیں چھوڑے گا، 4 مہینے سے پہلے ملک نہیں چھوڑا اور 4 مہینے کے بعد پایا گیا تو اسلام قبول کر لے۔ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور باقاعدہ الفاظ ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قید کرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے وہ باغی تھے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی ملک میں بھی باغیوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ کسی ملک میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ باغی ہیں تو ہمارا ملک چھوڑ دیں، 4 مہینے کے اندر اندر سوچ لیں، یا 4 مہینے میں آپ توبہ کر لیں کہ اب میں بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ تو اسلام کا بہت زیادہ، اسلام کی وسیع نظری ہے اور وسعت ہے، وسعت قلبی ہے مسلمانوں کی، کہ انہوں نے اس کے باوجود اس قدر انہیں رعایت دی۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حکم کے مطابق فیصلہ سنایا کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے اسلام کے خلاف، جنہوں نے مکے میں رہ کر مسلمانوں کو قتل کیا ہے، یہ قاتل ہیں، ظالم ہیں، ان کی سزا تو موت ہے، لیکن انہیں مہلت دی گئی۔ پہلے تو مکہ شریف فتح ہوا، اس وقت سے مہلت دی گئی۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ شریف فتح ہوا، 8 سے 9 ذی الحجہ 1 سال ہوا۔ پھر مزید 4 مہینے کی مہلت دی گئی، ذی الحجہ کے مہینے سے اعلان کیا گیا، اور ان باغیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر ملک چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دو، اور ملک میں ہی رہنا ہے تو اعلان کر دو کہ ہم بغاوت سے توبہ کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ اسلام کی کتنی وسعت نظری ہے۔ کیا دنیا میں آپ نے کسی ملک کو دیکھا کہ جس میں باغی رہتے ہوں اور باغیوں کو پہلے 1 سال کی مہلت دی جائے اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی جائے کہ ملک سے جانا ہے تو چلے جاؤ، اور ملک میں رہنا ہے تو بس اتنا اعلان کر دو کہ ہم بغاوت سے اعلان کرتے ہیں؟ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بغاوت سے اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم بغاوت نہیں کریں گے؟ تو اس کا فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب اسلام کے باغی نہیں ہیں۔ تو یہ خاص باغیوں کے لیے حکم تھا، ورنہ آپ دیکھیں مدینہ شریف میں یہودیوں کے قبیلے تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کئی ملک فتح ہوئے، لاکھوں مربع میل کی سلطنت پر آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ نے تو
قتل کا حکم نہیں دیا کہ قتل عام کیا جائے. وہاں یہ تھا کہ جو اسلام لے آئے تو سبحان اللہ، اور جو اسلام نہ لے کر آئے تو وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لے، اور یہ معاہدے میں وہ لکھ دے کہ میں اسلامی سلطنت کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ہاں اس میں بھی کوئی بغاوت کرے تو بغاوت کی سزا تو موت ہے. یہ تو ہر ملک اور ہر قوم کا قاعدہ ہے. بس افسوس کی بات یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اپنے مسلک کو، اپنے دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر جب کافر اعتراض کرتا ہے تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. کافر اپنی باتوں کو جو غلط ہوتی ہیں انہیں بھی ایسا گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ اچھی لگتی ہیں، اور ہماری باتیں صحیح ہوتی ہیں، کافر اس کو ایسا غلط ویو دیتے ہیں کہ صحیح باتیں بھی غلط محسوس ہوتی ہیں، اور ہمیں علم تو ہوتا نہیں ہے، وہ فوراً تبصرے شروع کر دیتے ہیں. کبھی بھی کوئی کافر، یہودی، عیسائی، ہندو یا بد عقیدہ، بد مذہب اعتراض کرے تو صحیح العقیدہ عالم سے رجوع کریں. پہلے سمجھیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، پھر اس کا اعتراض جو اس نے کیا ہے اس میں کتنی اس نے تبدیلی کی ہے. پہلے وہ لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ہمارے قاعدے کو غلط بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی پر الزام لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور کافروں کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.